حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ محترم حاضرین مسجد، تمام قسم کی بڑائیاں، بزرگیاں، حمد و ثنا تنہا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے اس کل کائنات کو محض اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ درود و سلام اللہ کے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر، جن کی لائی ہوئی شریعت میرے اور آپ کے لیے صبح قیامت تک آنے والے ہر جن و انس کے لیے حصول جنت کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، آج ہمارے یہاں جمع ہونے، مل بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر کو یا قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، اور یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہترین رات ہے۔ اور بہترین اس لیے نہیں ہے کہ یہ رات گھنٹوں کے اعتبار سے یا منٹوں کے اعتبار سے بڑی ہو جاتی ہے، یا اس میں کمائی ہوئی کمائی کوئی 10 روپے کماتا ہے تو 1000 روپے ہو جاتے ہیں، یا بیمار کو شفا ہو جاتی ہے، یا مردے اٹھ بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ یہ بہتر اس بات سے ہے کہ اگر کوئی آدمی اس میں نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی اس کے حق میں 1000 مہینوں اگر وہ آدمی اس نیکی کو انجام دے تو جو اس کو بدلہ ملے گا یہ بدلہ اس سے بہتر ہوگا۔ اگر کھل کر کہیں تو اس وقت میں 2 رکعت اگر آدمی پڑھتا ہے، 2 روپے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اپنی زبان سے ذکر و اذکار جاری کرتا ہے، کسی کو درگزر کرتا ہے، کسی کو معاف کرتا ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو یہ رات میں وہ نیکیاں جو انجام دے رہا ہے، بالمقابل اس کی زندگی کے 1000 مہینے اگر وہ یہ نیکیاں انجام دے تو یہ نیکیاں اس کے لیے اتنی مفید ہوں گی جتنی وہ 1000 مہینوں میں مفید نہ ہوں گی۔ حاضرین گرامی، یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسی رات عطا کی ہے کہ جس رات میں کی جانے والی عبادتیں 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ عموماً یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے تو 83 سال 4 مہینے کا ایک حساب ڈال کر ہم بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کی عمر ہوگی تو اس سے زیادہ جو ہے اس کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ آپ اسی نقطے کو اگر پکڑ کر بھی دیکھیں کہ 1000 مہینوں سے زیادہ اگر بہتر ہے تو یہ ایک رات ایک زندگی کی طرح ہے۔ آدمی اس ایک رات کو اگر ایک زندگی کی حیثیت سے گزارے اور وہ یہ دیکھے کہ اس ایک رات میں میں کیا کیا نیکیاں کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو جائزہ لے کر، اپنے وقت کا جائزہ لے کر وہ ہر نیکی میں جتنا ممکن ہو سکے اگر اپنا حصہ بنانے کی کوشش کرے، یہ ایک رات اس کو اتنی عبادتوں میں اتنا اجر و ثواب عطا کر دے گی کہ ایک عمر یا ایک عمر سے بڑھ کر 2 عمر ہو سکتا ہے یہ 83 سال سے زیادہ 100 سال بہتر ہو، 100 سے زیادہ 150 200 سال بہتر ہو، 1000 سال بہتر ہو، یا اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کو مخاطب ہو کر، جن پر اللہ نے مکمل شریعت نازل فرما دی، اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے پیارے نبی سے مخاطب ہو کر اللہ کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اور آپ کیا جانتے ہوں گے، یعنی اس کی بہتری، اس کے خیر، اس کے رحمت، اس کے برکت
اس کے نور میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کا اندازہ تک نہیں لگا سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں عبادتیں کرنے والوں کو کیا کیا بدلے سبحان اللہ عطا کرنے والا. تو یہ امت کا خاصہ ہے. آپ دیکھیں سابقہ قوموں کے سلسلے میں ہمیں یہ بات بتلائی جاتی تھی کہ کسی کو اللہ نے 200 سال 300 سال 400 سال 5 6 7 800 سال تک کی عمریں دی ہیں. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ عمر عطا نہیں کی جو سابقہ قوموں کو اللہ نے دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70. میری امت کی جو عمر ہوگی 60 سے 70 سال کے درمیان میں لوگ ہوں. وقلیل من یجاوزها. بہت کم لوگ ہوں گے جو اس رینج کو کراس کر کر آگے جائیں گے. مگر ہر سال میں اگر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھ دی ہے جو اس کے لیے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اگر کسی آدمی کو 10 مرتبہ یہ رات صحیح توفیق کے ساتھ نصیب ہو جائے 800 سال سے آگے نکل جائے گا. اگر کسی کو 20 سال 30 سال یہ جو ہے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے سبحان اللہ کسی کی عمر اتنی نہ دی ہوگی اللہ نے جتنا اس کو اجر و ثواب مل جائے گا اپنی کم سی عمر میں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انعام ہم کو عطا کیا ہے جو سابقہ پہلے کسی قوموں کو اللہ نے نہیں نوازا تھا. آپ کو وہ حدیث شریف معلوم ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ یہودی ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے اور وہ صبح سے لے کر ظہر کے وقت تک کام کریں گے. لمبا وقت ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو اجرت عطا فرمائے گا. اس کے لمبے وقت کی 2 گنا اللہ تعالیٰ ان کو اجرت عطا فرمائے گا یا 1 گنا اللہ تعالیٰ ان کو اجرت عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد میں دوسرا ایک گروہ آئے گا, دوسری جماعت آئے گی جو ظہر سے لے کر عصر کے وقت تک کام کریں گے. تھوڑا کم وقت ہوگا یہ. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا کرے گا. پھر یہ جو وقت ہوگا پہلے کے مقابلے میں کم ہوگا. تیسرا گروہ آئے گا. یہ تیسرا گروہ عمل کے اعتبار سے سب سے کم ہوگا, پہلے کی دونوں جماعتوں سے کم ہوگا, یعنی یہودیوں سے اور عیسائیوں سے نصرانہ سے دونوں سے کم ہوگا. مگر اجرت کے سلسلے میں اللہ دونوں سے بڑھ کر ان کو اجرت عطا فرمائے گا. تو یہود و نصارہ کہیں گے اے اللہ یہ بعد میں آئے ہیں, انہوں نے کم عمل کیا ہے, کم وقت دیکھا ہے اور ان کو اجر زیادہ مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا میں نے تم کو بدلہ پورا نہیں دیا؟ تم نے جتنا کام کیا جتنی نیکیاں کی کیا میں نے اتنا بدلہ تم کو نہیں دیا؟ کہیں گے بالکل دیا. پھر وہ لوگ کہیں گے پھر ان کو زیادہ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ میرا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہے یہ فضل عطا کرے. اور یہ امت ہے, یہ امت محمدیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فضل عطا فرمایا. حاضرین یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سردار ہیں, یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے بچے تک جتنے لوگ اس روئے زمین پر آئے ہیں ان تمام میں آپ مصطفیٰ ہے, منتقی ہے, آپ کو اللہ نے چن لیا ہے. آپ جیسا بہتر پھر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا. آپ اللہ کا سلیکشن ہے. جس طرح آپ اللہ کا سلیکشن ہے یہ امت بھی اللہ کا سلیکشن ہے. ہزارہ امتیں آئی ہوں گی, چلی گئی ہوں گی. اس صفحے ہستی پر جتنی امتیں آئی ہیں ان تمام امتوں میں اللہ کا سلیکشن یہ امت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ امت کو ایسے ایسے انعامات سے نوازا ہے کہ سابقہ کسی قوم کو اللہ نے ایسے انعامات سے نہیں نوازا. جیسے اس امت کے نبی منتخب کردہ ہیں, مصطفیٰ ہیں, منتقی ہیں, ویسے ہی یہ امت بھی مصطفیٰ ہے. یہ امت کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ, تم بہترین امت ہو. سابقہ قوموں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین قرار دیا. آج انشاءاللہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دوسروں کے مقابلے میں کیا کیا امتیازات, دوسروں کے مقابلے میں کیا کیا فضیلتیں اللہ رب العالمین نے اس قوم کو, اس امت کو, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. حاضرین گرامی, سب سے پہلی فضیلت جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اس امت محمدیہ کی وہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے
تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے، اور دین کے لیے بحیثیت دین ہم نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، یعنی یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کرنے کا اعلان فرما دیا ہے۔ سابقہ دینوں کے سلسلے میں یہ بشارت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول کے گزر جانے کے بعد، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک یہودی آ کر کہتا ہے کہ اے عمر خلیفۃ المسلمین، تمہارے قرآن میں اللہ نے ایک ایسی آیت نازل فرمائی ہے، اگر وہ آیت ہماری شریعت میں، ہمارے تورات میں نازل ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی وہ دن عید کا دن ہوتا، جشن کا دن ہوتا، وہ دن کو ہم جو ہے عید مناتے۔ عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کون سی آیت ہے؟ کہتا ہے یہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ نے جو تمہارے دین کو مکمل کرنے کی جو بشارت دی ہے، اعلان کیا ہے، یہ آیت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہودی یہ بات جانتا تھا کہ دین کا مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، کسی کے پہناوے کو دیکھ کر اپنے پہناوے کو درست کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، کسی کے کھانے کو دیکھ کر اپنے کھانے کو درست کرنے کی، کسی کی عبادت کو دیکھ کر اپنی عبادت کو درست کرنے کی، کسی کی کتاب کو دیکھ کر اپنی کتاب کو درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کتاب کے اعتبار سے سب سے بہترین مکمل ہیں، ہم شریعت کے اعتبار سے سب سے بہترین ہیں، مکمل ہیں۔ ہمارا لباس ہو، ہمارا کھانا پینا ہو، ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو، ہمارے معاملات ہوں، سب کے سب مکمل ہیں۔ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہودی ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ تمہارے کیسے نبی ہیں کہ بیت الخلاء کی باتیں بھی تم کو سکھلاتے ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جو پردے کی باتیں یہ بھی سکھاتے ہیں تم کو۔ فخر کرتے ہوئے سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں، ہمارے رسول ہم کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بیت الخلاء میں کیسے داخل ہونا ہے، بایاں پیر لیفٹ پیر رکھ کر ہم داخل ہوں گے، دعا پڑھ کر داخل ہوں گے، کیسے بیٹھیں گے یہ بھی سکھایا ہے، اور کیسے نکلیں گے یہ بھی سکھایا ہے۔ فخر کرتے ہوئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں یہ امت اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ انعام کیا ہے، آپ ذرے ذرے کو اس کے تلاش کریں، آپ کو مدلل طور پر باتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ کیسے بتائیں؟ آپ دیگر لوگوں کو دیکھیں، ان کے پاس شادی کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہوگا، شادی میں اختلافات ہو جائیں کیا کرنا ہے نہیں معلوم، شریعت بتاتی ہے کہ اگر مرد کی طرف سے تو طلاق لے سکتے ہو، عورت کی طرف سے تو خلا لے سکتے ہو، یہیں تک نہیں، شریعت آگے بڑھ کر پھر بتاتی ہے کہ طلاق دو گے تو کیسے دینا، کتنے وقفے میں دینا، پھر آگے بڑھ کر یہ تک بتلاتی ہے طلاق دینے کے بعد تم کو کیا کرنا ہے، یہ دوسرے کسی مذہب میں نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ کو یہ بتلایا جائے گا کہ نکاح کرنا ہوگا، نکاح پازیٹیو ہو، اچھا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، نیگیٹو ہو، اس کے کچھ نقصانات ہو جائیں، نہیں رہنا چاہتے کیا کرنا ہوگا، نہیں بتائیں گے۔ آپ کو دیگر مذاہب میں بتایا جائے گا مر گئے جلا دو، مر گئے کووں کے حوالے کر دو، شریعت آپ کو بتلاتی ہے مر جائیں تو غسل دینا ہے تو کیسے، کفنانا ہے تو کیسے، دفنانا ہے تو کیسے، دفنانے کے بعد بھی اگر تم ان کو کچھ پہنچانا چاہتے ہو صدقہ خیرات کی شکل میں کیسے۔ یہ جو آپ کو ڈیپلی جو تعلیم شریعت محمدیہ میں ملتی ہے کہیں نہیں ملتی ہے، مگر ساتھ یہ افسوس بھی ظاہر کرنا پڑتا ہے ہماری امت کا بڑا طبقہ ہے، اتنی آگے گئے ہیں ہم الحمدللہ، ہم ڈاکٹروں میں موجود ہیں، انجینئروں میں موجود ہیں، ہم پروفیسرز میں موجود ہیں، ہم سوشل ورکنگ میں موجود ہیں، ہم کو طہارت کے آداب نہیں معلوم ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے، یہ کامل اکمل دین رکھنے والے ہم، پوری دنیا کا نالج رکھنے والے ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہماری 25 سالہ زندگی میں ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کر چلے گئے سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے نمازیں پڑھی ہیں ویسے نمازیں پڑھو۔ ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے نماز کا پورا طریقہ بتلایا، پھر سجدہ کرتے ہوئے ممبر سے اتر کر سجدہ کر کر بتلایا۔ ہماری اکثریت کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ایک ایک رکن کو کیسے ادا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آج ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، شریعت جتنی کامل ہم اپنے آپ کو اتنا ناقص بناتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس نکاح ہو رہے ہیں،
شادی کے بعد بچے ہو رہے ہیں، بچوں کے بچے ہو رہے ہیں، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے، ہم نہیں جانتے ہیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کے بعد وہ غسل کرتا ہے تو اس کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم، وہ صاحب اولاد ہو گیا ہے، پھر اولاد کے اولاد ہو گئی ہیں مگر غسل کا طریقہ تک نہیں۔ یہ افسوس ہے ہمارے ساتھ، جہاں ہم مکمل ہیں وہاں دوسری طرف ہم اپنے آپ میں ناقص بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور خصوصیت یہ بھی بتلائی گئی ہے کہ سابقہ دینوں کے، سابقہ شریعتوں کے مقابلے میں یہ شریعت کو اللہ نے بڑا آسان کر دیا ہے۔ آسان کیسے؟ آسان کیسے؟ ہم کو لگتا ہے کہ یہ شریعت اتنی مشقتوں والی ہے، اتنا سب کچھ کرنا ہوگا، ہر جگہ پہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو مانتے جانا ہوگا۔ ہمارا یہ تھاٹ بن چکا ہے کہ یہ شریعت بہت مشکل ہے۔ آپ دوسری شریعتوں کو دیکھ کر پھر اس شریعت کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اتنی آسان ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا معراج کے واقعے میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ 50 نمازیں آپ کی قوم نہیں پڑھ سکتی، میری قوم نہیں پڑھی، جائیے جا کر کم کرائیے۔ ان پر 50 نمازیں فرض تھی، ہم پر کتنی ہیں؟ 5 پڑھ لو، 50 کا اجر مل جائے گا۔ سابقہ قوموں کے متعلق یہ بتلایا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کے کپڑے پر پیشاب لگ جاتا، کپڑا کاٹ دینا پڑتا، جسم پر لگ گیا وہ جسم کا چمڑا نکال دینا پڑتا تھا۔ ہم پر دھو لیں تو بس کافی ہے۔ بتاؤ شریعت آسان ہے یا نہیں ہے؟ سابقہ شریعتوں میں روزے صرف کھانے پینے سے نہیں، گفتگو کرنے سے بھی روک دیے جاتے تھے۔ آج ہمارے پاس گفتگو کرنے کی مکمل اجازت ہے، دیگر معاملات کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ بتاؤ کہ شریعت آسان ہے یا نہیں؟ یہ شریعت کو اللہ نے بہت آسان کر رکھ دیا۔ کئی ایسی چیزیں تھیں جو سابقہ قوموں میں حلال چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا تھا، وہ بدبخت قوم کی وجہ سے اللہ نے ہم پر ویسی پابندیاں نہیں رکھی ہیں کہ تم ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، فلاں نہ کرنا، فلاں نہیں۔ سابقہ قوموں کے متعلق یہ بھی باتیں بتلائی جاتی تھی کہ اگر کوئی آدمی گناہ کے بارے میں سوچتا تو گناہ لکھ دیا جاتا تھا۔ اگر یہ بات آج ہوتی تو ہم کتنے گنہگار ہوتے۔ اللہ اکبر! یہ آسانی ہے ہم پر کہ ہم جب کوئی گناہ کا خیال ہمارے دماغ میں آتا ہے، دل میں کھٹکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ لکھنے کا حکم نہیں دیے ہیں۔ اگر لکھنے کا حکم دے دیتے تو سبحان اللہ کیا ہوتا۔ بعض حدیث میں یہاں تک بات آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی چھپ کر کوئی گناہ کر دیتا، اس کے دروازے پر وہ گناہ لکھ دیا جاتا تھا۔ صبح ہوتے ہوتے اس کے دروازے پر وہ گناہ لکھا رہتا تھا اور اس کا کفارہ بھی اس کو بتلا دیا جاتا تھا۔ آج اگر یہ بات ہوتی کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے، اللہ اگر ہمارے دروازوں پر لکھ دیتا تو کیا ہوتا ہمارے ساتھ؟ اب بتاؤ کہ شریعت آسان ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے۔ دین کو اللہ نے بڑا آسان کر دیا ہے۔ باوجود اس کے ہم اپنی زندگیوں میں سمجھتے ہیں کہ یہ دین مشکل ہے، ہم اپنی زندگی حلال سے نہیں گزار سکتے۔ آپ کو گاڑی لینا ہے تو آپ کو سود میں جانا ہوگا، موبائل لینا ہے تو سود میں جانا ہوگا، دنیا کے ساتھ قدم بہ قدم بڑھا کر آگے چلنا ہے تو آپ کو داڑھی کاٹنا ہوگا، کپڑے ٹخنے کے نیچے رکھنے ہوں گے، آپ کو غیر غلط مجلسوں میں شرکت کرنی ہوگی، اپنے آپ کو جو ہے آپ کو لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے کے لیے اتنا تو کرنا پڑے گا بھائی، اتنا تو کرنا پڑے گا۔ آپ شادی کر رہے ہیں، ویڈیو تو رکھنا پڑے گا آپ کو ناچنا تو پڑے گا، آپ کو گانا تو پڑے گا آپ کو۔ ہم کو اللہ نے جو شریعت عطا کی ہے وہ اتنی آسانیوں والی شریعت ہے اور ہم اتنے نافرمان اس میں ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ مسئلہ بڑا قابل غور ہے۔ اللہ کے بندوں غور کرو، کیا تم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ تمہاری موت کب آئے گی؟ نہیں جانتے ہیں۔ تمہاری موت اس وقت میں آ گئی جس وقت تمہارے چہرے پر نبی کا نور موجود نہیں ہے۔ کیا صورت لے کر اللہ کے رسول کے پاس جاؤ گے؟ کیا بتاؤ گے کہ اے اللہ کے رسول، جس چیز کو آپ نے چھوڑنے کا حکم دیا، اترک اللحیہ اعف اللحیہ، چھوڑ دو داڑھی کو، معاف کر دو داڑھی کو، ہم آپ کے پاس بغیر داڑھی کے حاضر ہوئے ہیں، ہمیں دیجئے حوض کوثر سے پیالہ، ہماری سفارش کیجئے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے رسول کو کہ اللہ کے رسول نے جو جو سنتیں بتائی ہیں ہم ان سنتوں کو ٹھوکر پر رکھنے والے ہو گئے۔ بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اتنی آسان شریعت کو بھی ہلکے میں لیتے ہوئے آ رہے ہیں، اتنی آسان شریعت کی بھی توہین کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر!
اسی طرح ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس امت کے لیے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دل میں اس کے وسوسے آ رہے ہیں، برے خیالات آ رہے ہیں، جب تک وہ مضبوط ارادہ نہ کر لے اللہ تعالیٰ نے اس پر گرفت نہیں رکھی ہے۔ مضبوط ارادے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی جاتا ہے کہ کسی کے آدمی کے جو ہے ظلم کرنے کے لیے یا اس کا مال جو ہے غرق کر دینے کے لیے یا کوئی بری نیت کر کر وہ قدم بڑھا دیتا ہے، یہ مضبوط ارادہ ہے، اس پر گرفت ہوگی۔ بس دل میں خیال آیا اور اس سے فوراً پناہ طلب کر لی، اللہ تعالیٰ اس پر گرفت کرنے والا نہیں ہے، یہ بھی اس امت کا خاصہ ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سلسلے میں رکھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جعل صفوفنا کصفوف الملائکہ، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کے مانند ہیں۔ کیسے؟ فرشتے جس طرح سے بنیان مرصوص بن کر کھڑے ہوتے ہیں کہ درمیان میں کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری صفوں کو بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی فرشتے اچکنے کی کوشش کرتے تھے، مگر فرشتوں کی صفیں ایسی ہوتی تھی کہ درمیان میں شیطان داخل تک نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمیں بھی ویسی صفوں کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درمیان میں خالی جگہ مت رکھو، اپنے پیروں کو اتنا پھیلاؤ جتنا تمہارے کاندھوں کی چوڑان ہے، تاکہ کاندھے بھی مل سکیں، پیر بھی مل سکیں۔ مگر مسلکی اختلافات، فلاں کے ماننے والے، فلاں امام وغیرہ وغیرہ، آج ہماری صفوں میں بھی گیپ آتا نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان تمہارے درمیان ویسے ہی داخل ہو جا رہا ہے جیسے بکری کا بچہ داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ شیطان جب داخل ہوتا ہے کاروبار کو لے کر آتا ہے، بیوی بچوں کو لے کر آتا ہے، مشکلوں کو، مصیبتوں کو، فیوچر پلاننگ کو، ماضی کے واقعات کو، سب کو لے کر آ جاتا ہے شیطان۔ کتنی رکعتیں بھی وہ تک ہم کو معلوم نہیں ہوتا۔ پھر تو یہ کوشش ہونی چاہیے جتنا ہو سکے ہم اپنی صفوں کو جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انعام رکھا ہے ویسے ہی ہم اپنی صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح بنانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک اور انعام جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سلسلے میں رکھ دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ سألت ربی 3 فاعطانی 2 ومنعنی 1۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے مجھے 2 دعائیں میری قبول فرمائیں اور ایک دعا کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، کہا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ جو دعائیں اللہ نے قبول فرمائی اس میں ایک دعا یہ رہی کہ اللہ میری امت پر کسی ایسے آدمی کو مسلط نہ کرنا جو میری امت کی جڑوں کو ختم کر دے، یعنی مکمل طور پر صف ہستی سے مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 دعائیں ملی تھی تینوں امت کے حق میں کر دیا آپ نے۔ یہ نبی رحمت ہے، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اللہ میری امت ایسے آدمی کو جو ہے مسلط نہ کرنا جو ان کی جڑوں سے ان کو ختم کر دے۔ سابقہ قوموں میں ایسا ہوا تھا، سابقہ قوموں میں ایسے بادشاہ، ایسے ظالم حکمران آئے کہ پوری صف ہستی سے قوموں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ نے کہا آمین، اور یہ آمین ہے کہ آج ہم زندہ ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے کہ آج ایوانوں میں فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہم کو کیسے ختم کیا جائے، کیسے مارا جائے، قانون پر قانون بنائے جا رہے ہیں۔ صبح میں ایک چیز نظر آتی ہے، شام ہوتے ہوتے مسمار کر دیا جاتا ہے۔ چوراہوں پر کھڑا کر کر انسانیت کے تماشے کر دیے جاتے ہیں، کبھی فرد کو کبھی جماعت کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، کبھی لوگ مارتے ہیں، کبھی بمباری کر کر ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 10 دن 20 دن 100 دن تک جنگیں چلتی ہے مظلوم ممالک پر، پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم زندہ ہیں۔ دشمن اپنی پوری طاقتیں لگانے کے باوجود بھی کسی ایک جگہ پر کسی کو مار رہا ہے تو دوسری جگہ ہم محفوظ ہیں، امن میں ہیں، سلامتی میں ہیں، رحمت کے ساتھ۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ ٹیکنالوجیز نہیں ہیں، وہ پیسہ، وہ پاور، وہ روپیہ کچھ بھی نہیں ہے جو دیگر قوموں کے پاس ہے۔ ہم آج جی رہے ہیں اللہ کی زمین پر تو یہ اللہ کا رحم ہے ہم پر، اللہ کا کرم ہے ہم پر، اور یہ نبی کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو باقی رکھا ہے، سلامت رکھا ہے۔ بسا اوقات فلسطین میں مسلمانوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، بسا اوقات کسی اور ملک میں مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر ختم کر دیا جاتا ہے، بسا اوقات ہمارے پاس موب لنچنگ کے واقعات سامنے آتے ہیں، ہماری مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہمارے مدرسوں کو بند کر دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی آج حفاظ موجود ہیں۔
آج مساجد موجود ہیں، آج علماء موجود ہیں، جگہ جگہ قرآن جلائی جا رہی ہیں، مگر پھر بھی آج قرآن موجود ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ حاضرین گرامی، جہاں اللہ تعالیٰ کا یہ رحم ہے ہم پر، کرم ہے ہم پر، وہیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہم کو یاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ہم سے بخشش طلب نہ کرو گے ہم تم کو ختم کر دیں گے، تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے کر آئیں گے جو ہماری عبادت کرے گی اور ہم سے بخشش بھی طلب کرے گی۔ یاد رکھیے، کئی ایسے لوگ آپ نے خود دیکھے ہوں گے، خاندانی مسلمان تھے، دینداری کم ہوتے ہوتے اس دہانے تک پہنچ گئے کہ وہ دین سے مرتد ہو گئے۔ پھر کئی لوگوں کو آپ نے ایسے بھی دیکھا ہوگا، دیگر مذاہب مسالک کے ماننے والے تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دیتے دیتے اس مرحلے تک آئے کہ الحمدللہ وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ یہ بات ہے کہ اگر ہم اس دین کی قدر نہیں کریں گے، اس ہدایت کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے، اس کی فضیلت کو نہیں سمجھیں گے، ہوتے ہوتے یہ دین ہم سے چلا جائے گا اور اللہ ان کو یہ دین عطا کر دے گا جو اس دین کے بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، تلاش کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے، اللہ ان کو یہ دین عطا کر دے گا اور ہم سے چھین لے گا، اور دیکھتے دیکھتے ہماری نسلیں مرتد ہوتی چلے جائیں گے اور دوسرے لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ اور یہ ہو رہا ہے، دیندار گھرانوں میں یہ باتیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ بچوں کو دین کے مسائل میں شبہات پیدا ہونے لگ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اتنی شادیاں کیسے کر سکتے ہیں، فلاں چیز کیسے، ایسے شبہات ایک طرف پیدا ہو رہے ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، دوسری طرف لوگ اسلام بھی قبول کر رہے ہیں۔ میں بتلانا کیا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ حاضرین، آپ جس جگہ پر دین میں ہیں اس سے آپ ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے۔ وہ مسلمان اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہہ سکتا ہے کہ جس کی زندگی کے 24 گھنٹوں میں 10 منٹ اس کے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے؟ وہ آدمی کیسے مومن ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ اس کے پاس، اللہ کیا کہہ رہا ہے بھائی، 6000 آیتیں ہیں، ایک آیت کو آج سمجھ لو، ایک آیت پر آج عمل کر لو۔ پیارے نبی مار کھائے، خون بہا دیے، گھر چھوڑ دیا، اتنی دھمکیاں مل گئی، کوئی سر لائے گا تو 100 انعام اونٹ میں ملیں گے، اتنی قربانیاں کیوں؟ آخر کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول؟ دن رات جاگ کر، لوگوں کی گالیاں سن کر، مار کھا کر، خون بہا کر، جوتوں تک خون جم گیا ہے، جنگیں ہو گئی ہیں، دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں۔ یہ نبی کا مقصد کیا ہے ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ ہم سلفی ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، کس اعتبار سے، کس اعتبار سے ہم نے دین کو کچھ دیا ہے، دین کے لیے کچھ کیا ہے؟ بسا اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے اللہ کے بندوں، بعض لوگ اللہ کی راہ میں کچھ مال خرچ کر کر، 2-4 نفل نمازیں پڑھ کر، کچھ علم سیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے دین کو مضبوط کر دیا ہے، میں دیندار بن رہا ہوں، میں دین کو لے کر چل رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے اس کلام کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو نبی کی مدد اللہ نے اس وقت بھی کی تھی جب یہ لوگ صرف 2 تھے، غار میں پھنسے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ اتنی قریب آ گئے ہیں، یہ اپنے پیروں کو دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں یا ابا بکر ما بال اثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ڈرتے کیوں ہوں، ہم 2 نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں نے میری نبی کی اس وقت مدد کی ہے تو میں جنگ بدر میں بھی مدد کروں گا، جنگ احد میں بھی مدد کروں گا، نبی کی زندگی بھر مدد کروں گا۔ یہاں پر وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں دین کو مضبوط کر رہا ہوں، میرے چندے سے مسجد چل رہی ہے، میرے چندے سے مدرسہ چل رہا ہے، میں ہوں تو دین آگے بڑھ رہا ہے، غلط بات ہے۔ اللہ نے تم کو موقع دیا ہے تو یہ سمجھو کہ میں اللہ کے منتخب غلاموں میں سے ہوں، میں اللہ کے منتخب بندوں میں سے ہوں، اللہ نے مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا ہے، یہ دین کے لیے نہیں میرے لیے شرف ہے، یہ دین کے لیے نہیں میرے لیے اعزاز ہے۔ اگر اللہ مجھے چن رہا ہے، مجھ سے خدمت لے رہا ہے، یہ میرے لیے شرف کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ بناتے ہیں، اللہ کے حکم سے بناتے ہیں، جس جگہ اللہ نے کہا اس جگہ بناتے ہیں، بنا کر کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول کر ہم سے۔ یہ مزاج ہونا ہے۔ اگر کوئی آدمی تھوڑا سا دین پر عمل کر کر اپنے آپ کو تکبر میں لا رہا ہے، ایگو میں آ جا رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دیندار ہوں باقی سب کافر ہے، بچنا چاہیے ایسے آدمی کو،
ڈرنا چاہیے ایسے جملوں سے یا ایسی چیزوں سے جو انسان کو جو ہے خوش فہمی میں مبتلا کر دے۔ تو حاضرین، یہ بتلا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امت کو پوری طرح ہلاک کرنے والا کوئی ان پر آ نہیں سکتا، اور جس طرح پوری طرح یہ امت ہلاک نہیں ہوگی، دوسری دعا اللہ کے رسول کی یہ تھی کہ اللہ یہ امت پوری طرح سے گمراہ بھی نہ ہو، یہ امت پوری طرح سے گمراہ بھی نہ ہو۔ اللہ نے قبول فرمایا، اور یہ نتیجہ ہے اس بات کا، یہ نتیجہ ہے اس بات کا، آج بھی اس روئے زمین پر اہل حق موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم، یہ امت میں ایک جماعت، ایک گروہ، ایک ٹیم، ایک گروپ ایسا رہے گا ہمیشہ حق پر رہیں گے، جئیں گے تو حق پر جئیں گے، مریں گے تو حق پر مریں گے، جو کام کریں گے حق کے ساتھ کریں گے، ان کو حق سے کوئی ڈرا نہیں سکتا، ان کو حق سے کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ لوگوں کی ناراضگیاں، لوگوں کی دشمنیاں، لوگوں کی دھمکیاں ان کو حق پر چلنے سے روک نہیں سکتی۔ حاضرین گرامی، اس پس منظر میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، جب جب دنیا میں فتنے اٹھے ہیں، لوگوں نے اہل حدیثوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ فتنہ ان کی طرف سے آیا ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ماضی قریب میں جب عراق میں اور دوسرے ممالک میں دہشت گردوں نے اپنے آپ کو عروج پر لانے کی کوشش کی، ہمارے ملک کے لوگوں نے کہا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ اہل حدیثوں سے ان کے تانے بانے جڑتے ہیں، اہل حدیثوں سے ان کے تعلقات جڑے ہوئے ہیں، مگر اللہ کی قسم یاد رکھیے یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ نے ان کی زبانوں پر قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے حق کو جاری کر کر رکھا ہے۔ وہ جماعت جن کا ہمیشہ سے دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم وہ چیز کو مانتے ہیں جو اللہ نے کہی ہے، اللہ کے رسول نے کہی ہے، ان دونوں سے ہٹ کر اگر ان کے علاوہ کسی کی بات ان سے ٹکراتی ہے تو ان کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ ہماری زبانیں، یہ ہمارے دل اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم اللہ کے نام پر اور اللہ کے رسول کی شریعت کے نام پر جیتے رہے۔ اللہ کے رسول نے جہاں رکنے کا حکم دیا ہم رک گئے، جہاں چلنے کا حکم دیا وہاں چل گئے، جہاں بیٹھنے کا حکم دیا وہاں بیٹھ گئے۔ ہم مطیع و فرما بردار ہیں اللہ کے رسول کے حکم کے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کے۔ ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی اور بابا کی، کسی اور مفتی کی ضرورت نہیں جو یہ کہہ دے کہ وہ دور کی بات ہے، ہم وہ دور کی بات کو نہیں مانیں گے، یہ اپڈیٹ زمانہ ہے، یہاں اللہ کے رسول کی بات نہیں چلے گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے اس وقت میں بند کمروں میں جو حدیث کہی ہے وہ آج بھی ویسی ہی مانی جائے گی جیسے اس دور میں مانی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اگر بتا دی کہ تم اگر مسجد میں داخل ہو رہے ہو سیدھے پیر سے داخل ہونا، یہ چھوٹی سی بات ہے، آج بھی اس پر ویسے ہی عمل کیا جائے گا، صبح قیامت تک اس پر ویسے ہی عمل کیا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی یہ جماعت، یہ گروہ برداشت نہیں کرے گا۔ یہ ہماری جماعت کا فکرہ ہے، یہ ہماری جماعت کی کوشش ہے، یہی ہماری جماعت کی فکر ہے، اور یہ اب نہیں، یہ 1400 سال پہلے سے جماعت چلتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر میں ہوں آج اور میرے صحابہ ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہم یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات جب آتی ہے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں، اللہ کے رسول کی بات جب آتی ہے ہم سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری وہی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کیا ہم وہ کریں گے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے اللہ کے رسول کی بات بھی ہے مگر ہمارے امام ہیں، ہم اپنے امام کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، ہمارے بابا ہیں، ہمارے مفتی ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، یاد رکھو وہ گروہ حق پر نہیں ہیں، وہ جماعت حق پر نہیں ہے جو اپنے اپنے مریدوں کی بات کو اللہ کے رسول کی بات پر فوقیت دیتی ہے، اور یہ جماعت ہمیشہ رہے گی جو حق بات کو کہنے والی ہوگی۔ اسی طرح یہ امت کا یہ بھی ایک خاصہ ہے، اور اسی طرح ایک اور خاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کی دنیاوی بہت سی فضیلتیں بتائی ہیں، کچھ اخروی فضیلتیں بھی اللہ کے رسول نے بتلائی ہیں، جن میں ایک یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کل قیامت کے دن بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے تمام کو اللہ تعالیٰ وہاں پر جمع کر دے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا، جتنے لوگ ہوں گے سب وہاں پر موجود ہوں گے۔ ایسے وقت میں
امت محمدیہ کی شناخت کیسے ہوگی، کیسے پہچانے جائیں گے؟ اللہ کے رسول ایک طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ایک نبی آئیں گے، ان کے پاس ایک بھی کوئی امتی نہیں ہوگا، کوئی ان کا ماننے والا پیروکار نہیں ہوگا. اور ایک نبی آئیں گے، ان کے ساتھ کوئی ایک، کسی کے ساتھ 2 4 6 8 10، کسی کے ساتھ 100 200. ایک نبی ایسے ہوں گے ان کی امت اتنی بڑی ہوگی، بڑے سواد اعظم، سروں کا سمندر نظر آ رہا ہو. اللہ کے رسول فرشتوں سے مخاطب ہو کر پوچھیں گے کیا یہ میری قوم ہے، کیا یہ میری امت ہے؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول یہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، آپ کی امت پیچھے ہے. اللہ کے رسول جب دیکھیں گے تو ان کے چہرے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، نور کے ساتھ وہ لوگ آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت جب قیامت کے دن آئے گی، ان امتی یاتون یوم القیامہ غرم محجلین من اثر الوضوء، اعضائے وضو ان کے چمک رہے ہوں گے. جو چہرہ دھوتے ہیں، جو ہاتھ دھوتے ہیں، مسح کرتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، جتنے بھی اعضائے وضو ہیں قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے. اور یہ چمک کے ذریعے سے، یہ نور کے ذریعے سے کل قیامت کے دن امت محمدیہ تمام امتوں میں الگ پہچانی جائے گی. آپ دیکھیں ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ تو کوئی بڑی بات ہے نہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب پل صراط اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اوپر سے رکھ دیں گے، ہر نبی کو، ہر ولی کو اس پر سے گزرنا ہوگا. کوئی نہیں ہوگا جو اس سے گزرے بغیر آگے نکل جائے، ہر آدمی کو اس سے گزرنا ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے بڑی تیزی کے ساتھ بجلی کی طرح گزر جائیں گے اس پر سے. کیوں؟ ان کے پاس اتنا نور ہوگا. کچھ لوگ ہوں گے اونٹ کی رفتار سے، گھوڑے کی رفتار سے، کوئی دوڑتے ہوئے، کوئی پیدل چلتے ہوئے، جس کے پاس جتنا نور ہوگا وہ اس روشنی کے ساتھ اتنی تیزی سے چلے جائیں گے. اب جس کے پاس نور کم ہوگا، کبھی روشنی آئے گی کبھی بجھ جائے گی، تو کبھی چلیں گے تو کبھی رک جائیں گے. روشنی کم ہے، جب نظر آئے گا تو کچھ دور چلیں گے، پھر جیسے ہی روشنی جو ہے ختم ہو جائے گی رک جائیں گے. اور جن کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی وہ لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گریں گے. کٹ کٹ کر سیدھے جہنم میں نہیں گریں گے، اس پل صراط سے کٹیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. وہاں کٹیں گے تو پوری طرح جہنم میں جانے تک ایسے ہی نہیں جائیں گے، درمیان میں کٹتے 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 ہوئے جہنم میں جا کر گریں گے. اب آپ اندازہ لگائیں جس کے پاس نور ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا. اب نور کی اہمیت کیا ہوگی. جہنمی جن کو جو ہے اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، جنتی جب تیزی سے آگے بڑھتے جائیں گے وہ کہیں گے ہم کو بھی تھوڑا نور دے دو، تھوڑی روشنی ہم کو بھی بتا دو تاکہ ہم بھی جو ہے پل صراط کو پار کر سکیں. نیک لوگ کہیں گے اللہ نے اس کی اجازت ہم کو نہیں دی ہے، ہم نہیں بتا سکتے. تو وہ لوگ جو ہمیشہ باوضو رہتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ وضو سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، بشارت ہے ان کے لیے، خوشخبری ہے ان کے لیے کہ کل قیامت کے دن. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. اب جس میں جو چاہتا ہے کہ میرا نور اور زیادہ ہو اور زیادہ ہو تو جتنا ہو سکے وہ اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی کوشش کرے. وضو پر وضو نہیں کر سکتے مگر جیسے ہی بے وضو ہو جائیں فوراً وضو بنا کر اپنے آپ کو جو ہے وضو کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں تاکہ کل قیامت کے دن آپ کا نور، آپ کی روشنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور تیزی کے ساتھ آپ اس راستے سے گزر جا سکیں. یہ بھی اس امت کا خاصہ ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے وہ یہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلائے گا، بلا کر پوچھے گا کہ کیا نوح تم نے تمہاری قوم میں دعوت کا کام کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہے نوح علیہ السلام نے کتنے سال دعوت کا کام کیا؟ کتنے سال؟ 950 سال. سبحان اللہ، 950 سال یعنی آلموسٹ 1000 سال کے آس پاس. نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ میں نے تو دعوت کا کام کیا ہے. اللہ قوم کو بلا کر پوچھے گا، اللہ سب جانتا ہے. قوم کہے گی نہیں اللہ، نوح علیہ السلام نہیں آئے ہمارے پاس، دعوت کا کام نہیں کیا، جھٹلا رہے ہیں، رسول کو جھٹلا رہے ہیں وقت کے.
پھر اللہ دیگر نبیوں کو بلائے گا، یہی سوال ہوگا، وہی جواب ہوگا، قوموں کو بلائے گا، وہی سوال ہوگا اور وہی جواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ اے نبیوں، یہ لوگ تو تم کو جھٹلا رہے ہیں، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جو یہ گواہی دے سکے کہ ہاں تم نے کام کیا ہے؟ تو انبیاء کہیں گے اللہ اکبر کہ ہاں اللہ، ہمارے پاس یہ امت محمدیہ گواہ ہے، یہ امت محمدیہ گواہ ہے، یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے کام کیا ہے۔ اللہ بلائے گا امت محمدیہ کو، پوچھے گا کہ تم لوگ گواہی دے رہے ہو انبیاء کے بارے میں کہ انہوں نے کام کیا ہے، دعوت کا کام کیا ہے، انہوں نے اللہ کی طرف، دین کی طرف دعوت دی ہے؟ کہیں گے ہاں اللہ، ہم گواہی دے رہے ہیں اس بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم کو کیسے معلوم بھائی، تم تو بعد میں آئے ہو، نوح علیہ السلام تم سے بہت پہلے گزر گئے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یہ تو بہت پہلے گزر گئے، تم تو سب سے بعد میں آئے ہو، تم کو کیسے معلوم ہے؟ تو امت کیا جواب دے گی؟ اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ اے اللہ، ہم نے قرآن میں پڑھا، تو نے فرمایا کہ ہم نے نوح کو رسول بنا کر ان کی قوم کے پاس بھیجا اور انہوں نے دعوت کا کام کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کے پاس ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم جو ہے سمود کے پاس صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کے پاس ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تو نے قرآن میں بتلایا، ہم نے پڑھا ہے اور ہم اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ واقعی جو ہے ان نبیوں نے کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں یہ گواہی قابل قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ گواہی کو قبول فرمائیں گے۔ یہ امت انبیاء کے حق میں گواہی دینے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو چنا ہے گواہ کے طور پر۔ گواہی کس کی معتبر ہوتی ہے؟ ایسے لوگوں کی نہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، معتبر لوگوں کی گواہی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا اعتبار اتنا رکھا ہے، کل قیامت کے دن کٹہرے میں، میدان محشر میں انبیاء کے حق میں یہ قوم گواہی دے گی کہ اللہ یہ نبیوں نے کام کیا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندوں، وہ گواہی دینے والے کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جن کا قرآن سے تعلق ہوگا، جنہوں نے قرآن میں پڑھا ہوگا، وہ گواہی دیں گے۔ آپ دیکھیں، آپ اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھیں، ہم اور لوگوں کی بات بعد میں کریں گے، ہم اپنی بات پہلے کریں گے۔ آج ہم 23 رمضان میں پہنچ گئے ہیں، ہم میں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ اللہ نے پہلے پارے میں کیا حکم دیا، دوسرے پارے میں اللہ نے کیا کہا ہے، تیسرے پارے میں اللہ نے کس نبی کا ذکر کیا ہے، چوتھے پارے میں اللہ نے عورتوں کے سلسلے میں کیا بتلایا ہے، پانچویں پارے میں اللہ تعالیٰ ہم کو کس چیز کا حکم دے رہا ہے، ہم کو نہیں معلوم، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ ہم امت محمدیہ ہیں، پھر ہم گواہی بھی دینے والے ہیں۔ کیا ایسا ہوگا اتنی غافل قوم جا کر گواہی دے گی؟ ہم ماشاءاللہ، ہم دنیا بھر کے علوم جاننے والے، دنیا بھر کے فنون جاننے والے، اور ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آج کیا پڑھایا جانے والا ہے۔ یہ قرآن کیسا قرآن ہے بھائی؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے کیا حالات تھے؟ قرآن میں موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، کیسے پیدا کیا اللہ نے، موجود ہے۔ پھر کون دشمن بنا، کیوں سجدہ نہیں کیا، پھر کیا کیا گیا، موجود ہے۔ دنیا میں آ گئے، موجود ہے۔ دنیا کے اس وقت سے حالات پورے موجود ہیں، اب کے حالات بھی موجود ہیں، آئندہ کے حالات بھی موجود ہیں، قیامت کا دن آنے والا ہے وہ بھی حالات موجود ہیں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا وہ بھی موجود ہے، جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، برزخ بھی موجود ہے، آراف بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ ہم کو نہیں معلوم ہے، کیوں؟ ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم کو بس اتنا معلوم ہے کہ ہم پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں، امام صاحب پڑھ رہے ہیں، جب اللہ اکبر کہیں گے ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ ہماری مثال اس گدھے کی طرح ہی ہے جس کے پیٹھ پر کتابیں ہیں
کتنی مفید ہے اس کو نہیں معلوم ہے، وہ کبھی پڑھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ ہم اس گدھے سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، کیونکہ گدھے کے پاس دماغ نہیں ہے، ہمارے پاس دماغ ہے۔ کسی ایک آتھر کی کتاب ہم کو اچھی لگتی ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کسی ایک کتاب کا امتحان دینا رہتا ہے، کھنگال لیتے ہیں، اچھی طرح سے جو ہے ہم اس کو پوری طرح کراس چیک کر لیتے ہیں، بڑے آنسر، چھوٹے آنسر، فلاں فلاں سب کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے بچے آگے بڑھتے بڑھتے سائنس میں آتے ہیں، جو ہے بایولوجی میں آتے ہیں، ان کو ورلڈ وار 1 معلوم، ورلڈ وار 2 معلوم، نیپولین معلوم، سب کچھ معلوم۔ اللہ کے رسول کے ساتھ 10 صحابہ کے نام نہیں معلوم۔ قرآن میں 114 سورتیں ہیں، سورتوں کے نام تک نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے 25 سے زیادہ نبیوں کا ذکر کیا، نبیوں کی زندگی نہیں معلوم، جنت جہنم کچھ نہیں معلوم، اور ہم گواہی دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اتنے ناقدر قرآن کے اور اللہ تعالیٰ ہم کو گواہی دینے کے لیے رکھے۔ پھر ایسی قوم جو قرآن سے اتنی غفلت میں ہوگی، یہ تو گواہی دے گی نہیں۔ پھر گواہی دینے والے وہ لوگ ہوں گے جو اس قرآن کی قدر کریں گے۔ اس قوم کے ساتھ پھر کیا ہوگا، یہ بھی تو جاننا ضروری ہے۔ اس قوم کے ساتھ کیا ہوگا جو قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیے۔ پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کا مطلب آج کل ہمارے پاس یہی سمجھا جاتا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے قرآن نہیں رکھنا، یہ غلطی ہے بھائیوں۔ پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کیا بول رہا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن ہمیں کس چیز کی تعلیم دے رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ مائی لائف مائی رولز، میری زندگی، میرے اصول، میرے قوانین، میں جیوں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، جیسے چاہتا ہوں ویسے کروں گا، مجھ پر کسی کی حکومت نہیں چلے گی۔ اللہ کے رسول کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیسے تھے؟ اما عائشہ نے کہا کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے، قرآن جیسا جیسا کہتا آپ ویسا ویسا کرتے۔ ہمارے بارے میں کیا ہے، ہم کو قرآن معلوم ہی نہیں ہے، تو پھر ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہم جانتے ہیں، شافی محشر ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں، حوض کوثر عطا کرنے والے یہ بھی جانتے ہیں، امت کے لیے رو رو کر سجدے میں جا کر دعا کرنے والے یہ بھی جانتے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول ایسے لوگوں کے خلاف میں گواہی دیں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری یہ قوم نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ نبی خلاف میں گواہی دیں گے تو یہ قوم پھر جنت میں جائے گی؟ ایک طرف ہے نبی سفارش کر رہے ہیں، سجدے میں ہیں، رو رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، سفارش امت کی کر رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کے رسول ان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ یہ ایسی قوم ہے میرے پیچھے جانے کے بعد، میرے جو ہے قرآن کو پیچھے ڈال دیا میرے گزر جانے کے بعد۔ آپ اندازہ لگائیں اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا کر کر کہ جس کو ہم رحمت للعالمین سمجھتے ہیں اور وہ ہیں بھی، وہ ہمارے خلاف اگر گواہی دے دے تو کیا ہوگا؟ آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، تمام کتابیں ختم ہو جائیں گی، ایک کتاب پھر باقی رہ جائے گی، یہ قرآن ہوگا۔ اللہ پوچھے گا سائنس کے بارے میں، سوشل کے بارے میں، بایولوجی کے بارے میں، نیٹ کے بارے میں، جی کے بارے میں نہیں، اللہ پوچھے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب تھی جس میں کوئی شک نہیں تھا، پڑھے؟ یہ ھدی للمتقین تھی، متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان تھی، پڑھے؟ یہ شفا تھی، یہ نور تھا، یہ برکت تھی، یہ رحمت تھی، یہ فرحت تھی، اس کو پڑھے؟ اس کو نہیں پڑھے، زندگی میں موقع ہی نہیں ملا، مصروفیت اتنی تھی، کام، گھر، بچے، تعلیم، اس میں ہی مصروف تھے، قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ کے بندو ایک بات سمجھو یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے ان کے ساتھ چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے ساتھ چلا گیا، اللہ کے رسولوں کو جتنے معجزے دیے وہ اونٹنی ہے صالح علیہ السلام کے ساتھ چلی گئی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن آج بھی باقی ہے، محفوظ ہے، جلانے کے بعد، ڈبونے کے بعد، ہر شر کے بعد محفوظ ہے، تو بس اس لیے کہ ہم سمجھیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ہم مومن ہیں اٹھا کر دیکھو اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہے، اگر ہم مسلمان ہیں اٹھا کر دیکھو اللہ مسلمانوں سے مخاطب ہے، آپ جس کیٹیگری میں آپ کو رکھنا چاہتے ہیں رکھ کر دیکھو اللہ آپ سے مخاطب ہے، اللہ آپ سے پوچھ بھی رہا ہے، سوال بھی کر رہا ہے، جھجوڑ بھی رہا ہے، بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں قرآن سے کتنا جڑا ہوا ہوں۔ ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں،
ہم میں کچھ لوگوں کا یہ اشکال ہوتا ہے کہ میں قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، میرے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ میں قرآن کو سمجھ سکوں. ہمیں جو قرآن ڈسٹریبیوشن کا جو طریقہ ہوتا ہے، ایک غیر مسلم کو ہمارے کچھ لوگ قرآن دے دیتے ہیں. مستشرق غیر ملک کی بات ہے، اس کا شوہر قرآن کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سب سے پہلے یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے. وہ پڑھا لکھا آدمی وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آتھر اپنی کتاب کے بارے میں کیا لکھتا ہے کہ اس میں کچھ غلطیاں ہیں، کچھ جو ہے خامیاں رہ گئی ہیں، یا کچھ چیزیں چھوڑ دی گئی ہیں، کچھ ٹاپکس ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں مگر نہیں لائی گئی ہیں، کچھ ٹاپکس ہیں جو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہیں مگر کچھ وجوہات سے لایا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اپنی کچھ کوتاہیوں کو، کمیوں کا ذکر کرتا ہے. یہ کیسا کلام ہے؟ یہ کیسی کتاب ہے؟ شروع میں ہی دعویٰ کر رہا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہی نہیں ہے، چلو میں غلطی نکالتا ہوں. قرآن کا سفر ایک غیر مسلم کا غلط نیت کے ساتھ شروع ہو رہا ہے کہ چلو میں اس میں غلطیاں نکالتا ہوں. پڑھنا شروع کرتا ہے سمجھ کر، پڑھتے 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 ایک دن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کر دیتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع کیا، ھدی للمتقین تک پہنچ گیا کہ متقیوں کے لیے کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے. ایک غیر مسلم ایک غلط نیت کے ساتھ قرآن کو پڑھ رہا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے رہا ہے، اور ہم مسلمان، خاندانی مسلمان، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، یاد نہیں کر سکتے، تو ہم بہتر ہیں یا غیر مسلم بہتر ہے؟ یہ بات غور طلب ہے کہ یہ معجزہ ہماری زندگیوں میں آج باقی ہے. اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کی دعوت دینے کی لوگوں کو ضرورت ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سلسلے میں بتلائی ہے وہ یہ کہ امت دنیا میں آنے کے اعتبار سے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا، آخری امت ہے. ہم دنیا کے اختتام پر آئے ہیں، اب ہمارے بعد اور کوئی امت نہیں ہے. تو ہونا کیا چاہیے؟ کل قیامت کے دن ترتیب وار پہلے آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام، ایسی ان کی امتوں کا جائزہ پہلے ہو جانا چاہیے. مگر ہوگا کیا؟ سب سے پہلے کس امت کا حساب و کتاب ہوگا؟ امت محمدیہ کا. اب آپ کہیں گے اس میں کیا بڑی بات ہے؟ بڑی بات نظر نہیں آ رہی. غور کریں گے تو بڑی بات ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنہ. ایک ایک دن جو ہوگا 50,000 سال کے برابر ہوگا. 50,000 سال کے برابر ایک ایک دن ہوگا. وہ میدان محشر کا دن ہوگا. آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی قبر سے اٹھایا گیا ہے، بھوکا ہے، ننگا ہے، پیاسا ہے، میدان محشر میں آ کر ٹھہرا ہوا ہے. باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، ماں نہیں، کوئی نہیں ہے، اور اس کو وہاں پر کھڑے رہنا ہے. اور جگہ کتنی؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لوگوں کی کثرت کی وجہ سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو 2 پیر زمین پر رکھنے کا موقع نہیں ملے گا، ایک پیر پر ٹھہرے رہیں گے. اب اندازہ لگاؤ کہ پہلے حساب و کتاب ہوگا. کیا یہ اللہ کا انعام نہیں ہے؟ سب سے پہلے اس امت کا حساب و کتاب ہوگا. سب سے پہلے پل صراط سے یہ امت گزرے گی. آئے بعد میں ہیں مگر حساب و کتاب اللہ تعالیٰ پہلے لے گا. اللہ تعالیٰ انتظار میں نہیں رکھے گا کہ دوسروں کے حساب کے بعد تمہارا، پہلے اللہ تعالیٰ اس امت کا حساب و کتاب کر دے. اسی طرح ایک اور چیز جو اس امت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے وہ یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں ڈال دے گا. آدم علیہ السلام کی ذریت میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ ہر 1000 میں سے ایک کو لے لو، باقی 999 جہنم میں ڈال دیے جائے. صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول پھر ہمارا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ 999 میں سمجھتا ہوں یہ یاجوج ماجوج کی تعداد ہوگی. پھر آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صحابہ کی بے چینی جو تھی، کیونکہ وہ جنت کے تلاش میں زندگی گزار دیتے تھے، گھر بار چھوڑ کر آ جاتے تھے. آپ نے سابق فاضل مقرر صاحب سے سنا ہوگا صحابہ کی کیا جستجو ہوتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو جہاں تک بات امت محمدیہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے
اگر جنت کے 4 حصے بنائے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنت کا 1/4 حصہ تم رہو گے. سابقہ پوری قومیں ایک طرف 3 حصوں میں آ جائیں گی اور جنت کا 1 حصہ کون ہوں گے؟ تم ہوں گے. کتنی بڑی شرف کی بات ہے. جیسے ہی صحابہ نے اس بات کو سنا اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 نہیں، اگر اللہ تعالیٰ جنت کے 3 حصے کرے تو 1/3 حصہ تم ہوں گے. اللہ اکبر. یعنی 33% سے زیادہ ہم جنت میں داخل ہوں. پھر صحابہ کی زبانوں پر تکبیر جاری ہوئی، اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی 120 صفیں رکھی ہیں. کتنی؟ 120 صفیں رکھی ہیں، اور ان 120 صفوں میں میری امت کی 80 صفیں ہوں گی. میری امت کی 80 صفیں ہوں گی، باقی تمام سابقہ قوموں کی 40 صفیں ہوں گی. صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے. یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر، یہ اللہ کا رحم ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے لیے 80 صفیں کر دی. ایک اور حدیث میں ایسی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے. اور تعداد بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول کہتے ہیں 70,000 میرے امتیوں میں ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول 70,000، 70,000 میں ہم کہاں ہوں گے؟ تو بڑی تعداد ہے، 70,000 میں ہمارا کہاں شمارہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک اور موقع مناسبت رکھ دی ہے کہ ہر 1000 کے ساتھ اللہ نے 70,000 کر دیے. ہر 1000 کے ساتھ اللہ نے 70,000 جنتیوں کو رکھ دیا ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ جیسے ہی پروانے جو ہے جنت جاری ہوا، فوراً ایک صحابی جن کا نام عکاشہ تھا اٹھ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول دعا کیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں. دیکھو صحابہ سبحان اللہ، صبح شام جنت کی تڑپ. صبح شام کیا ہونا ہے بھائی؟ جنت ہونا ہے. کیسے ملے گی بتا دو، بس حاصل کرنا ہے. ذکر و اذکار ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہو، جو کچھ ہے گھر میں لے کر آ کر دے دیتے، بھائی یہ لے لو، مجھے جنت ہونا ہے. بس جنت کی طلب، جنت کی جستجو، جنت کی تڑپ. صحابہ فوراً اٹھ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول دعا کیجیے میں ان میں سے ہو جاؤں. اللہ کے رسول کہتے ہیں عکاشہ تم ان میں سے ہو. فوراً دوسرے صحابی اٹھ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجیے میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. اللہ کے رسول کہتے ہیں سبقہ کا بہا عکاشہ، عکاشہ کے حق میں دعا ہو گئی ہے، عکاشہ تم سے آگے چلے گئے. مگر پھر بھی اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ یہ بغیر حساب و کتاب کے جانے والے کون ہوں گے؟ آپ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو کبھی تعویذیں باندھیں گے نہیں، گنڈے پلیتے نہیں باندھیں گے. ان کا توکل اللہ پہ ہوگا. ان کا یہ ماننا ہوگا کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو اللہ کی مرضی سے آیا ہوں. میں جب دنیا میں پوری طرح سے بنا بھی نہیں تھا، اللہ نے مجھے روزی کا وعدہ کر دیا تھا، فرشتے آ کر لکھ کر چلے گئے تھے. میرے ماں کے پیٹ میں مجھے اللہ نے رزق پہنچایا. باہر آنے کے بعد جب بولنے کی صلاحیت نہیں تھی تب بھی اللہ دینے والا تھا، آج بھی اللہ دینے والا ہے، کل بھی اللہ دینے والا ہوگا. میری موت تک، میرا آخری دانہ میرے گھر تک، میرے بستر تک، میرے دستر تک اللہ پہنچانے والا ہے. یہ توکل کرنے والے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ نہیں سمجھیں گے کہ فلاں نے بیمار کر دیا، فلاں نے اولاد دے دی، فلاں نے رزق دے دیا، فلاں نے صحت دے دی. ان کا یہ ماننا ہوگا کہ دنیا میں جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی مرضی سے ہے. اللہ نہ چاہے تو ایک پتا نہیں ہل سکتا، اور اللہ چاہے تو پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی. یہ جو لوگ ایمان رکھیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. رہے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر سود کھائے، بغیر انسٹالمنٹس کے لیے، بغیر جو ہے حرام کاریوں کے کرے ہم دنیا میں نہیں جی سکتے، بغیر تعویذ باندھے شفا نہیں مل سکتی، اولاد نہیں مل سکتی، روزی نہیں مل سکتی.
یہ لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سنائی ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ باندھی اس نے شرک کیا، جس نے سود لیا اس نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو حاضرین، اگر بلا حساب و کتاب کے جنت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ کی ذات پر اعتماد رکھو کہ دنیا میں جو کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، یہ سب رضائے الہی کے ساتھ، اللہ کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ایمان ہونا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ یہ امت محمدیہ کی کچھ خصوصیات بتائی گئی ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے مقام کو سمجھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کون سی امت میں ہیں اور کس نبی کے پیروکار ہیں۔ جب آپ اپنے مقام کو سمجھیں گے تو آپ کو یہودیوں کا کلچر، عیسائیوں کا کلچر یا دیگر قوموں کا کلچر آپ کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نکاح کریں گے، نبوی نکاح کریں گے۔ آپ خلا طلاق ہوگا یا روزی ہوگی یا جو بھی ہوگا، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو نبی نے بتلایا ہے۔ آپ کو اپنی شریعت پر، اپنی امت محمدیہ کی خصوصیات پر فخر ہوگا، دوسروں کی طرف جھانکنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہی کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس شریعت پر، ان خصوصیتوں پر ہمیں اپنے آپ کو فخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان خصوصیتوں کا ہمیں حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بشارتیں رکھی ہیں اللہ ہم تمام کو اس کا مستحق بنائے۔ اللہ نے جتنی عذابات ذکر کیے ہیں اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، ہم جس رات کے سلسلے میں، جس عبادتوں میں، جس کی تلاش میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اے اللہ اس کو احسن انداز سے ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے جو بھی خطائیں، غلطیاں، لغزشاں سابقہ زندگی میں ہوئی ہیں اللہ ان کو درگزر فرما۔ اے اللہ، جو نیکیاں ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم نے کی ہیں اللہ ان کو قبول فرما۔ اے اللہ، مستقبل میں احسن انداز سے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مستقبل میں ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، ہر خیر میں ہمیں حصہ لینے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں مالی عبادت کی توفیق عطا فرما، بدنی عبادت کی توفیق عطا فرما، وقتی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمارے اندر اتباع سنت کا جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ، ہر وہ چھوٹی بڑی چیز جو نبی نے بتائی ہے اس سے محبت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر وہ چھوٹی بڑی چیز جس سے نبی نے ڈرایا ہے، روکا ہے، اے اللہ اس سے ہمیں رکنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں نمازی بنا۔ اے اللہ، ہمارے قیام کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے صیام کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے تلاوت قرآن کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں گرفتار ہیں۔ ہمیں ہر ایک آدمی اپنی اپنی الگ مصیبتوں میں گرفتار ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے۔ اے اللہ، ہم جملہ مصیبتوں کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تمام پر تیری رحمت کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ، تیری رحمت میں ہم کو نہلا دے۔ اے اللہ، تیری رحمت کا سایہ ہم پر سایہ فگن فرما۔ اے اللہ، ہر طرح کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، وہ لوگ جو اس سے پہلے رمضان میں زندہ تھے، عبادتوں میں مصروف تھے، اے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو درگزر فرما۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، جو لوگ توحید پر تھے اے اللہ ان کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں جن کے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست احباب فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ کروٹ کروٹ جنت کی نعمتوں سے ان کو مالا مال فرما۔ اے اللہ وہ لوگ جو سابقہ رمضان میں عبادتوں میں مصروف تھے، بیماریوں نے ان کو آدھا بوچا، وہ عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، دیگر مسائل میں گرفتار ہیں، روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں، اے اللہ ان کو روزے داروں جیسا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ عبادت گزاروں جیسا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ ان کا شمار ذاکرین میں فرما، صابرین میں فرما، مومنین میں فرما، صدیقین میں فرما، متصدقین میں فرما۔ اے اللہ جب تک زندگی عطا فرما، مومنانہ، متقیانہ، صالحانہ زندگی عطا فرما۔ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، قیامت کے دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ بلا حساب و کتاب کے تیرے نبی کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مزید علماء
اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔